السلام علیکم، ویلکم ٹو مائنڈ ایولیوشن۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ لے کے آیا ہوں کہ ایسے کون سے اولڈ میڈ وین ہیں جنہوں نے ہماری کامیابی روکی ہوئی ہے اور وہ ہم اندازے کیسے بدل سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ لوگ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص پہلے اپنے مفاد کا سوچتا ہے۔ اچھے دوستوں کا ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر قسمت ساتھ دے تو آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ محنت کرنے والے کی کوئی قدر نہیں کرتا، دیانتداری کرنے والے کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ ہم گناہگار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بخشے گا۔ پوری دنیا بے وفا ہے، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ اس قسم کے مفروضات ہماری نسل کے اندر پائے جاتے ہیں، ہمارے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ تمام باتیں حقیقت پہ مبنی ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تمام اندازے ہیں اور محدود انداز نظر کے نتیجے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ تمام بیانات کچھ مخصوص حالات کے زیر اثر درست ہیں، لیکن ان کو بولنے والے مکمل درست سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اندھے کے لیے پہاڑ اور دیوار دونوں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ وہ ان کو ہاتھ سے محسوس کر سکتا ہے لیکن آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، اس لیے وہ صرف اندازے لگاتا ہے۔ اصل میں یہ بات ہم نہیں سمجھتے کہ اندازہ اصل میں کیا ہے۔ اندازہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی شے کو محدود حوالوں سے جان کر اپنی غیر حقیقی رائے پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اندازے رنگدار اینک کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کالی اینک پہنی ہوئی ہے تو پوری کی پوری رنگین دنیا آپ کو کالی نظر آئے گی۔ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آپ کو کامیاب بننے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اپنی کامیابی کا خواب دیکھا ہے، وہ یقیناً آپ کی کامیابی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اپنے ان فرضی نظریات کو اڑا دیجئے اور چیزوں اور نظریات کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی عادت ڈالیے، اور ان باتوں پر غور کیجئے کہ لوگ کن راستوں کو اپنا کر کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ بھی ان حقائق کو جانیے اور حقیقت پہ مبنی اپنی سوچ بنائیے۔ اس طرح آپ بام عروج پر پہنچ جائیں گے۔ مختلف لوگ اپنے حواس خمسہ سے، انوائرمنٹ سے، ماحول سے مختلف معلومات لیتے ہیں اور ان کے اوپر اپنے یقین کو قائم کر لیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ذہنی نقشہ علاقے کی تفصیل نہیں بتا سکتا۔ جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے ہم اسے سچ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور زاویے بتاتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق خود مختلف قسم کے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی بے بنیاد رائے کو وصول کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی ذہنی صلاحیتیں محدود ہو جاتی ہیں۔ محدود صلاحیتیں محدود نتائج دیتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ فوت ہو گیا تو بادشاہ کے دشمنوں نے شہزادے کو جیل میں بند کیا تاکہ وہ وہاں پہ نفسیانی خواہشات کا عادی ہو جائے اور کل کو وہ بادشاہ بننے کا اہل نہ رہے۔ لیکن کچھ عرصے تک اخلاقی بدحالی ماحول میں رہنے کے باوجود، ایک طویل عرصے تک بد اخلاقی بدحالی والے ماحول میں رہنے کے باوجود شہزادے نے اپنے آپ کو ان خواہشات کا غلام نہ بنایا۔ آخر شہزادے سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو ان خواہشات کے متعلق اس ماحول میں اپنے آپ کو اس کے مطابق کیوں نہیں رنگا؟ شہزادے نے بہت خوبصورت جواب دیا جو ہماری زندگی کو بھی تبدیل کر سکتا ہے، جو ہمارے ان اندازوں کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ شہزادے نے کہا کہ میں اس لیے ان خواہشات کا غلام نہ بنا کیونکہ میں بادشاہ بننے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہی شہزادہ وقت کا حکمران بن گیا۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے متعلق مثبت اور مضبوط ارادہ قائم کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ تو ان مفروضوں اور مین میڈ اولڈ وین کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ان مفروضوں کو اکٹھے کریں اور انہیں مختلف زاویوں سے دیکھیں اور ان کے اوپر غور و فکر کریں، یا کسی ماہر نفسیات سے، اہل علم کے ساتھ گفتگو کریں، تو ان کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی بات پر حتمی رائے دینے سے پہلے جانچنے اور پرکھنے کا عمل ضروری ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی اندازہ غلط نکل آتا ہے تو اس غلط اندازے کو درست کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، کامیاب لوگ مفروضوں اور اندازوں سے زندگی بسر نہیں کرتے، بلکہ وہ عقل و دانش اور اچھے لوگوں کی رائے کی مدد سے بہترین اصول زندگی بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بااصول انسان ہی اچھے کردار کا مالک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اندازے بدلے جا سکتے ہیں لیکن اصول و قوانین کو بدلنا ممکن نہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک قانون ہے کہ محنت سے کامیابی ملتی ہے، اگر آپ اس قانون کو چینج کریں گے کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ اصول اپنی زندگی کے اندر بنا لیں،
کہ جو کامیابی ہے وہ صرف محنت سے ملتی ہے، اور جو کامیابی ہے وہ محنت سے ہی ہو کے گزرے گی. کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تھینک یو.